یہ کیس ان NRO کے تحت وڈرا کیا گیا تو اس پر پھر کورٹ نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے وڈرا کیا گیا، کیا ان کو اس کی پاورز تھی کہ نہیں تھی، اور اس کے لیے پھر ملک عبدالقیوم صاحب کو خود کورٹ میں بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے صدر کے حکم پر یہ وڈرا کیا تھا، اور اس کے بعد جب قانون پڑھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اٹارنی جنرل کو اس کی پاور تھی ہی نہیں کہ وہ کیس وڈرا کرے۔ تو اگر کوئی آدمی ان آتھرائزڈ ہو اور وہ کوئی کام کرے تو قانون کی نظر میں وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہوا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ چونکہ یہ وڈرال ایک ان آتھرائزڈ آدمی نے کیا تھا، اس واسطے ایسا ہوا کہ یہ وڈرال ہوا ہی نہیں۔ اگر یہ وڈرال ہوا ہی نہیں تو پاکستان گورنمنٹ یقیناً دوبارہ کارروائی کر سکتی ہے اور سوئس گورنمنٹ کو لکھ سکتی ہے کہ یہ وڈرال غلط تھا اور ہم وڈرا نہیں کرتے، اور پھر وہ ڈپینڈ کرے گا سوئس گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ اس کی نوٹس دیں گے کہ نہیں لیں گے۔ اس طرح سے یہ کیس دوبارہ منظر عام پہ آیا۔ یہ دو اہم ترین سوال ان کو ہم کمبائن کر رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر ایک طبقہ وثوق سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسی قسم کا فیصلہ آئے گا اور صدر زرداری اس سے براہ راست متاثر ہوں گے، اور فیصلے کا علم لوگوں کو پہلے سے ہی تھا۔ فیصلہ جب آیا اور جو کہا جا رہا تھا اس میں حیرت انگیز مماثلت، یہ مماثلت کس طرح معرض وجود میں آئی؟ صدیقی صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حیرت انگیز بات ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے 31 جولائی کے فیصلے میں گورنمنٹ کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو NRO کو 120 دن کے اندر اسمبلی میں پیش کر کے پاس کرا سکتے ہیں۔ جب حکومت نے اس کو پیش نہیں کیا تو یہ بات بالکل آبویس ہو گئی کہ حکومت NRO کو کے دفاع نہیں کرنا چاہتی۔ پھر جب یہ کیس دوبارہ شروع ہوئے NRO کے سپریم کورٹ میں، وہاں بھی اٹارنی جنرل صاحب کا اور ایڈوکیٹ جنرل کا سب کا بیان یہی تھا کہ ہم اس کو دفاع نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام حالات کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیر معمولی کنکلوژن نہیں تھا لوگوں کا کہ NRO جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ جب گورنمنٹ خود ہی اس کی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، خود اس کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر، تو ایسا قانون کس طرح سے امید کی جا سکتی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو جائز قرار دے دے گا؟ شائق صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کیسا تھا جس کے بارے میں لوگوں کو پہلے سے ہی علم تھا؟ لیٹس ہیئر واٹ ہی ہیز ٹو سے آن دس۔ نہیں، دیکھیے، پہلے یہ کہنا غلط ہوگا کہ پہلے سے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کا پرسپشن یقینی طور پہ تھا، کیونکہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کا ذہن کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا، اور یہ ان قانون میں سے ایک قانون ہے جس کو کسی نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر کبھی انصاف ہوگا ملک میں اور کبھی ہماری عدلیہ آزاد ہوگی تو یقیناً یہ قانون جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ چونکہ اب ہماری عدلیہ یقیناً آزاد ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ وثوق سے انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً ختم ہو جائے گا۔ کیا عدلیہ کی طرف سے آئینی معاملات کے اندر یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ تشریح کرنا ایسے آرٹیکلز کی جن کا براہ راست تعلق صدر کے عہدے کے آئینی تحفظ سے ہے، کیا عدلیہ کی طرف سے پارلیمان کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ صدیقی صاحب کا جواب سنیے۔ دیکھیے، یہ تو قبل از وقت ہے یہ سوال، اس لیے کہ کل میں نے اخبار میں پڑھا کہ کسی نے پٹیشن داخل کی ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت جو صدر اور گورنر کو استحقاق حاصل ہے، جو امیونٹی حاصل ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ تو اول تو اس پر کوئی کمنٹ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس وقت زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں۔ اب جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد اگر آپ یہ سوال پوچھیں اس فیصلے کی روشنی میں تو شاید میں کوئی اپنی رائے دے سکوں۔ اس موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ ابھی اس کا آیا نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیس کتنے دن چلتا ہے یا اس کو کیس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اب تین رکنی بینچ ہے جو سن رہی ہے، 17 رکنی بینچ جو ہے اس کو نہیں سن رہی ہے۔ کل کے اخباری رپورٹوں کے مطابق 3 ججوں کی بینچ ہے جس کی سربراہی خود چودھری افتخار احمد صاحب کر رہے ہیں، وہ اس کو سن رہے ہیں۔ تو اب ہمیں فیصلے کا ذرا انتظار کر لینا چاہیے، جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کوئی شکم ہے یا کوئی ایکسیس آف جورسڈکشن کا معاملہ ہے۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو وہ سوالات جو پیپلز پارٹی کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیے جمعے کو، آج ہم ان کے جوابات آپ کو لے کے دے رہے ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں وکلاء کی طرف سے لاہور بار نے ایک ریزولوشن پاس کی
اس کو اپریشیٹ کیا اور صدر آصف علی زرداری سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ پیپلز پارٹی کے سوالات اور لاہور بار کے نمائندگان کے جوابات، اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں جس کے اندر بعض تشریحات کے مطابق جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کو ایبسولوٹ امیونٹی حاصل ہے، اس کے اوپر وکلا کا اور ان لوگوں کا جو اس فیصلے کا دفاع کرتے ہیں نقطہ نظر کیا ہے. اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جوابات لے کے دیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. این آر او کے اوپر سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس سے متعلق جو کنٹروورسی ہے اس نے پاکستان کی سیاسی مستقبل اور قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس مرتبہ انہونی یہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اس کا نہ صرف پریزیڈنٹ بلکہ کورٹ چیئر پرسن جو ہے اس تمام کنٹروورسی کے درمیان میں کھڑا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے سوالات تھے جمعے میں ہم نے شامل پروگرام کیے اور اب ہم اس مرتبہ شامل پروگرام کر رہے ہیں وہ جوابات جو پیپلز پارٹی کے ورکرز کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کے نتیجے میں حاصل کیے. وکلا سے ہم نے پوچھا اس دن ایک سوال، وہ یہ کہ ہم نے پنجاب میں وکلا کو خوشی سے ناچتے ہوئے دیکھا. لاہور بار نے وقت ضائع کیے بغیر ایک منتخب صدر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. اس مطالبے کا قانونی اور آئینی جواز کیا ہے؟ کون سا ایسا قانون ہے جو الزام کو جرم کہہ کر سزا کا مطالبہ کرتا ہے؟ احمد یار صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار لاہور ہمیں اس کا جواب دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ ایک تو جس وقت چیف صاحب کا فیصلہ آیا اس میں ہم اس ساری موومنٹ کو ہم نے چلایا ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم نے چلایا تھا کہ اس ملک میں ایک انصاف کے لیے اور ایک نئی ٹریڈیشن سیٹ کرنے کے لیے. اور ہمارا یہ جو مطالبہ ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کا، ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ڈائریکٹلی ہم یہ کہ فوری طور پہ ہم یہ ریزائن چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ مورلی ان کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ بیٹھیں. ہمارا یہی مطالبہ ہے جی. یہ مطالبہ شہباز شریف صاحب سے کیوں نہیں کیا گیا جب وہ ملزم ہونے کے باوجود صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے؟ یہ ہمارا دوسرا سوال تھا. دیکھیں جی یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. کیس ابھی آیا این آر او کا اور این آر او کے بارے میں ہی ہم مطالبہ کریں گے. جب ان کے بارے میں آئے گا تو وکلا کسی کی پارٹی نہیں ہے، میں آپ کو کلیئر کر دوں. ہم بالکل اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں جو عام آدمی کے لیے ہو، اور جب ان کے بارے میں بھی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ جو عدالتوں کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اطہر من اللہ ناظرین وکلا کی تحریک کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں. اس وقت جو اس بحث سے متعلق جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلے کے اندر کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. کورٹ نے وہی کیا جو جس کی توقع کی جا رہی تھی اور ٹھیک کیا. اگر حکومت اس فیصلے کو نپٹا لیتی پارلیمان کے اندر اس معاملے کو تو شاید یہ مسئلہ سپریم کورٹ تک نہیں جاتا. ان سے ہم نے جب سوال پوچھا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا تھا کہ جس وقت صدر کا انتخاب ہو رہا تھا اگر صدر کے بارے میں اس وقت شکوک و شبہات پائے جاتے تھے تو اس وقت کسی نے آئینی درخواست کی صورت میں یہ شکوک و شبہات سامنے کیوں نہیں لائے اور شفاف انتخابات کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا اب صدر کی اہلیت کا معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ بالکل جس طرح فروری 2008 یہ پوری قوم اس کے سارے جو سیاسی قائدین ہیں یہ ایک ہو گئے تھے اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ وقت ہے کہ یہ سب ایک ہو. اور میں یہ کہوں گا کہ جو 31 جولائی کا تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس نے تمام راستے آنے والے کسی بھی تالے آزما کے لیے بند کر دیے ہیں. اور اگر کسی کے خیال میں بھی یہ ہو کہ وہ کسی قسم کی تالا آزمائی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس نے 31 جولائی کے فیصلے سے ایک چیز واضح طور پہ اپنے لیے ہر قسم کا راستہ اپنے لیے ہی نہیں سب کے لیے بند کر دیا ہے. اب اس ملک میں اگر کوئی چیز دوام کو پہنچے گا وہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کا ہوگا. لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت پارلیمان اور پارلیمان میں بیٹھے ہر فرد کی ہے، کیونکہ اگر آپ 31 جولائی کا فیصلہ دیکھیں تو 31 جولائی کے فیصلے میں انہوں نے
पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को बालादस्त समझते हुए ये सारे ऑर्डिनेंसेस पार्लियामान भेज दिए थे और पार्लियामान ने भी 4 महीने का जो वक्त दिया गया था